الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رغبنا بالصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وسلم عليك وعلى آلك پڑھو یار سارے درود و باقی صلاۃ اجڑے کھڑے نے احباب بیٹھ جاؤ اللہ سلام کی عطا فرمائے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ نہیں کونین میں کوئی سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ کی سواری چل دیے نہیں کونین میں کوئی سہارا یا نہیں سہارا یا رسول اللہ نہیں کونین میں کوئی سہارا یا رسول اللہ تمہارے ہی کرم پر ہے گزارا یا رسول اللہ تمہارے ہی قدم پر گزارا یا جڑا سمجھتا حضور دے سارا گزارا ہو تو بولے گا تمہارے ہی قدم پر ہے گزارا یا رسول اللہ یہی ایمان ہے سب کا ہمارا یا رسول اللہ یہی ایمان ہے سب کا ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے آپ سے بڑھ کر کوئی پیارا یا رسول اللہ نہیں ہے آپ سے بڑھ کر کوئی پیارا یا رسول اللہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا و بارگاہ رسالت میں آپ سرور کائنات تاجدار عرب و عجم شاہ کونین صاحب کعبہ کوثر حامل قرآن خلق قرآن اطہر الطاہرین اکمال القابلین وارث المؤمنین افضل و بہترین خاتم الانبیاء جلوہ حق نما شمع غار حرا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہاریہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام واجب القدر قریب اور دور تو تشریف لے کے آئے ہوئے جملہ مہمانان گرامی اور میری اسٹیج زینے تشریف فرما کثیر تعداد نال اہل محبت علماء کرام سادات کرام بائیں جانب بھی تشریف فرمانے اور میں اپنی بائیں جانب دیکھنا جملہ معززین علاقہ بھی تشریف فرمانے میری دعا ہے اللہ کریم ساڑھے تمام کا بیٹھنا اٹھنا پڑھنا سننا اپنا ساڑھا پڑھنا سب اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے آج بھی اس محفل دی رونق میرے مامو جان پیر سید صفر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی تشریف فرمانے بولیو رات کا کافی حصہ بھیگ چکے ہیں پچھلی رات کی رحمت رب بھی کرے بلند آوازہ
بخشش منگن والیاں تائیں کھلا ہے دروازہ. پھر اللہ والے محفل دے اندر بیٹھنا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. ساڑھا اتھے بیٹھنا اٹھنا ایک نسبت دی وجہ تو ہے. اسی بڑی دور دور تو سفر کر کے آئے ہاں. میری دعا ہے اللہ کریم قدم قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے. بیلیو ساڑا اہل نسبت دے کل آنا اہل اللہ دے کل آنا ایک نیا طریقہ نہیں، ایک بہت پرانا طریقہ ہے. اور اہل حق دا شروع تو ہی یہ طریقہ رہا ہے کہ او اہل اللہ دے کل آکے وقت بتا کے فخر محسوس کرتے ہوتے سن. زیادہ لمبی بات نہیں، ساڑھے سامنے تے مسلم شریف دی حدیث بھی ہے کہ وہ 99 قتل کرنے والا جدو کسے نو پوچھتا ہے کہ کیا ہن بھی میری معافی ہو سکتی، تو انہیں آکھا نہیں تو تے قتل ہی بڑے کر لینے تیرا تے معافی والا کوئی چکر نہیں ہو سکتا، تو تے بہت بڑا پاپی تے گناہگار ہے. انہیں آکھا 99 اگے ہو گئے نے 100 پورا نہ کر لوں، انہوں بھی قتل کر کے 100 پورا کر لیندے. تو پھر کسی نے پوچھتا ہے میں 100 قتل کیتا کیا میری معافی ہو جائے گی؟ انہیں آکھا گھبرانا کیا ہو جائے گی. اے کتھے جانا پوے گا؟ ایک نے تو میں نے ڈرایا سی بھی تیری ہونی نہیں، میں تو انہوں بھی ٹپا کے 100 پورا کیتا. ہون کتھوں ہونے کہ انہیں کہ فلان جگہ پہ چلا جا اوتھے اللہ والے بیٹھے ہی انہاں کل جا کے اپنا وقت گزار، انہاں کل بے جا کے انہاں دے صدقے اللہ تینوں معاف فرما دے. تو وجہ توڑ پہنچیا نہیں تے موت آ گئی. ہویا کی مختصر بات کہ 100 قتل کرن دے باوجود ٹر چنگی تھانو کیا ہے، اللہ والے نو ملن واسطے چلیا ہے. اللہ کریم نے اودی نیت تے طفیل اودی بخشش فرمائی. یہ بڑی خوش نصیبی ہے دوستو، وقت تے گزر جاندے نے. اے ہن رات سو کے بھی گزر جانی ہے جڑی بقیہ ہے، جڑے آرام کر رہے نے گزر انہاں دی بھی جانی ہے. اسی بیٹھے ہیں گزر ساڈی بھی رہی، لیکن ساڈا ایک گزرے ہوئے وقت انشاءاللہ العزیز ساڈے واسطے بخشش دا ذریعہ بن جائے گا. کیونکہ اسی دنیا داری کے اندر وقت نہیں گزار رہے، اسی اللہ والے کی یاد اندر بیٹھ کے وقت گزار رہے. عزیزان اولیاء دے آستانے تے آنا صلحات الآنا. اج لوگ کہتے ہیں کہ یہ مزاراں تے جانا یہ سنیاں دا کم ہے، انہاں نیا طریقہ اپنا لے. میں زمانہ مصطفیٰ سے اگر پہلے دی بات کرا، میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے دی بات کرا، سورہ یاسین اسی پڑھنے او اندر ایک بڑا واقعہ موجود ہے. وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. سارا پیچھے لگ کے پڑھو نا، پورا واقعہ ہے. میں صرف ایک نشاندہی کرنی ایک بات ان دے لے کے میں اپنی بات روتے لے کے چلیں. وہ جڑے عیسیٰ علیہ السلام دے بھیجے ہوئے بندے سن، تاریخ دے اندر انہاں دے نام مختلف ملتے نے. انہاں دی مدد واسطے حبیب نجار آیا. حبیب دا نام سی. اللہ والے دی مدد کرن دی وجہ تو اہل انطاکیہ نے انہیں شہید کر دیتا. پھر محبت والے نے انہاں دا دربار بنایا، انہاں دا مزار بنایا. دور دور تو لوگ انہاں دے مزار تے آ کے دعا منگدے ہوندے سن تے زیارت کرنے واسطے آندے سن. یہ زمانہ عیسیٰ دی بات ہے. اس دا مطلب یہ ہوا کہ اللہ والیاں دی قبور دی زیارت کرنا، انہاں نوں ملن واسطے آنا، یہ شروع تو لگ کے ہی نیک لوگاں دا شواش. اور یہ بات جناب مفتی غلام رسول سعیدی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی کتاب میں لکھی تبیان القرآن دے. عزیزان اللہ کریم دا کروڑ ہائے احسان ہے کہ ذات نے سارے اہل نسبت بنایا اور نسبت بھی نیک لوگاں بھی عطا فرمائی. اور اس نسبت دے حصول واسطے انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے.
پروگرام دے اندر آن تو پہلا میں گھر دے اندر بیٹھا سا ایک محترمہ تشریف لے کے آئی ہیں انہاں دی کوئی پریشانی سی اس سلسلے دے حوالے نال نسبت دے حوالے نال بات ہوئی تے کہنے لگی شاہ جی میں تے سمجھنے کہ ہے شرک کسی نو پیر پھڑ لینا میں سمجھنے کہ شرک او دی تربیت ہی کوئی جس طرح کی گئی سی لیکن میں تھوڑے لمحے دے اندر جس ویلے چند باتاں تے نال کیتیاں تے او سوچن تے مجبور ہو گئی اور انہیں اس بات دا اپنے انداز دے اندر اظہار بھی کیتا کہ واقعتاً یہ شرک نہیں میں تا سمجھتی سا کہ شرک ہے عزیزان نے من سارے معاشرے دے اندر ایسے لوگ موجود نے کہ جڑی ساری تربیت غلط کرتے ہیں اور اپنے مقاصد کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں میں آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ مرتضیہ سالوال دے پلیٹفارم تو میں ایک پیغام دینا چاہوں گا ہمیشہ ان لوگوں دے قریب ہوئے جنہ دے قریب ہون دی وجہ تو ساڈا عقیدہ سلامت رہ جاوے اور اللہ کریم نے نیک لوگوں دے قریب ہون دا حکم دیا ہے پڑھی اللہ دا قرآن ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر کی ارشاد فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 119 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اللہ کریم کا قرآن میرے مالک نے فرمایا اے ایمان والے اللہ کی ذات کو ڈرو تقوی اختیار کرو وکونوا مع الصادقین ایمان لے کے آ گئے بس اتنا ہی کافی اللہ دی ذات رو من لے آئے اے نہ سمجھے جے اساں نبی دی ذات رو من لے ساڈے واسطے کوئی اور کام کرنے والا نہیں میرے مالک نے فرمایا نا ایمان والے بن گئے ہن اگلا کام اے کرنا ہے اللہ دی ذات کو ڈرنا ہے تقوی اختیار کرنا ہے عرض کی مولا کریم ایمان لے کے آگئے تقوی بھی اختیار کر لیا ایک ہی کم ختم ہو گیا یا ہو بھی کچھ کم کرنا والا باقی میرے مالک نے فرمایا وکونوا مع الصادقین فرمایا ایمان والا بھی بن گیا ہے تقوی والا بھی بن گیا ہے ہن اگلا کرنے میں سچے بندے نے انہاں دے دامن نوں پکڑ لے سچے لوگوں دے قریب ہو جا عرض کیتی مولا تیرے سچے لوگوں دے قریب ہو کے ملے گا ملے گا نیک لوگوں دی صحبت اختیار کرانگے ملے گا اے دے واسطے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنا چاہواں گا اج لوگ کہتے ہیں نیک لوگوں کے نیڑے ہو ملے گا انعام بھی ملے گا اللہ کی طرف سانو بھی ملے گا میں حدیث پاک کا سہارا لوں گا حدثنا ابراہیم قال حدثنا الصلت بن مسعود قال حدثنا جعفر بن سلیمان قال حدثنا ابو زلال قال حدثني انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم سلك رجلان مفازا عابد والاخر به رهق العرش العابد حتى صمت فجعل صاحبه فجعل صاحبه ينظر
کتے لے جائے گا کتے لے جائے گا کتے لے جائے گا جنت ہے گناہگار لیکن سرکار نے فرمایا دنیا تو نے اللہ والے چند لمحے پیار کا گزارا سی انہوں پانی دے کے اپنی محبت کا اظہار کیتا وہ پانی نہ ہو دی وجہ تو تڑفتا پیا سی لیکن انہوں نے پانی پیتا وہ دی جان بچائی قیامت والے دن وہ گناہگار اس نیک نال پیار کرن دی وجہ تو جنت کے اندر چلے جاتے ہیں یہ دا مطلب یہ ہویا کہ اللہ والے دی جڑی صحبت ہے انہاں دا جڑا پیار ہے نا وہ جنت دے اندر کی دیندا ہے اللہ اکبر اور ایک بزرگ نے بڑی سونی گل لکھی سی فرمایا اسی لوگ نا جڑے عام اسی صفر کیا صفر زیرو زیرو دی کوئی اہمیت نہیں خالی زیرو دی کوئی اہمیت نہیں کہ ہے فرمایا اسی لوگ زیرو صفر جڑے اللہ والے نے نا وہ عدد میں عدد گنتی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عدد اللہ والے دا پیار اور اللہ والے جڑے نے عدد نے اسیاں زیرو توجہ میرے والے کرے آگے اسیاں زیرو اللہ والے نے عدد اور زیرو دے نال جو شروع وچ لگ جاوے عدد ایک
اکی لگ جائے تو وہ بن جاتا ہے 10 خالی زیرو کی کوئی گل نہیں جب ایک لگ گیا بن گیا 10 پھر ہوگا جناب کوئی مقام بن گیا ہے وہ ایک وکری شان بن گئی ہے جے جناب 2 کا عدد لگ جاتے دی وکری شان 3 کا عدد لگ گیا دی وکری شان فرمایا بولیو اسی زیرو ہاں اللہ والے عدد رہ جڑا اللہ والے دے نال جڑ جائے گا وہ تو اپنا اللہ انہوں نے صدقے مقام بنا چھوڑے گا لے چلیے سلطان بہت ہی بار گا اونچا بولو سلطان العارفین آپ نے فرمایا لکھ سجی سنگ شروع ہو گیا بکری نے سمجھا ہن چھڑنا کوئی انہوں خیال آیا یہ دانی والا میں نہیں بننا میں ڈگتے مر جاواں گی اس بکری نے چھوٹی جنی پہاڑی کو چھال ماری اگ مٹی سی خوبا سی چکر سی بکری ڈگی پہ پھنس گئی اگاں جا سکتی نہ پیچھے آ سکتے وہ سبھیڑیے نے بھی چھال ماری وہ بھیڑیا بھی بکری نے قریب پھنس گیا نہ آگے جا سکتا نہ پیچھے آ سکتا ہے بکری نے جب بھیڑیے نو گیا بکری نے لبا کے مسکراہٹ آ گئی بھیڑیا بولے کہ لگانی نہیں کمی ہے مسکرائی کیوں ہے بکری کہنے لگی نہ تیری بے بسی تے مسکرائی تیری لاچاری تے مسکرائی بھیڑیا بولے کہ لگانی بکری ہے کہ میں ہل نہیں سکتا ہل تو بھی نہیں سکتی جا میں نہیں سکتا جا تو بھی نہیں سکتی آپ دونوں ہی کھوڑ گیا بکری بولی کہ لگی عقل کا بھی بھیڑیاں سہری طور پہ حساب پہ لگانا ہے پر آپ دونوں ہی کھوڑ گئے آسانہ یاد کرتے آنے والے ہو سمجھ جس پر فائدہ کی دینے بھیڑیا بولے کہ لگا جا میں نہیں سکتا جا تو بھی نہیں سکتی آپ ایک ورگ گیا تو کہنے گے ایک ورگ نہیں میں تو بھی سمجھا ایک ورگ کیویں نہیں بکری بولی کہ لگی بھیڑی ہے میرا کوئی مالک
اللہ بولیو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ جزا دے اللہ والے دی نسبت رنگ نے ایمنی اسی اللہ والے دے نیڑے ہوندے اور جڑا اللہ والا ہوندا نا اللہ والا او دا دھیان دنیا وال نہیں ہوندا دین وال ہوندا او تا دور نہ جاؤ چند لمحے دیکھ لو میرے استاد گرامی استاد العلماء پورے طریقے رہبر شریعت صاحبزادہ پیر مفتی میاں خلیل احمد مرتضی محمد برکات بلالیا آپ دی فکر میں تسا سنیا آپ دے دل دی آواز میں آپ نے سنیا اور رب کعبہ دی قسم ہے میں منبر پہ بیٹھا ہوں حاضر ہوئے ایمان میرے ذہن کے اندر یہ گل نہیں سی کہ استاد صاحب ایسی گل فرمان گے لیکن آپ کا پیار سی بعد دفعہ خیال آ جانا کہ شاید پلان کیتا گیا ہے کہ حضور ذرا کوئی اس طرح کر دیا کہ چلو میرا کم بن جائے گا واللہ باللہ تاللہ کوئی ایسی بات نہیں یہ میں فقیر کی خوش نصیبی کہ استاد گرامی نے میرے پاس اتنے جملے بول دیتے اور آپ نے اور رب کعبہ دی قسم میں خدا دی ذات میں حاضر نظر جان کے کہہ رہا ہوں میرے احباب سارے بیٹھے ہیں میں آج ہی سوچ رہا تھا اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ تیرا ارادہ ہے کہ آستانہ عالیہ تے مسجد شروع کرنی تیرا ارادہ ہے کہ میں تھے مدرسہ بنانا ہے نظام کی میں چلاوے گا ہون تک تے تیرے کل شاہی کو نہیں ابتدائی جو چیزاں نے وہ دے واسطے پیسے چاہیے دینے وہ کتھوں لے کے آویں گا آج میں سوچ رہا تھا لیکن اے سوچ تے آئی نہیں کہ اینی چھتی کم میں تے جے اسے تانے بانے دے اندر سا کہ کی کراں گا کیویں قدم اٹھاواں گا لیکن نگاہ ولی میں یہ تحصیل دیکھی اللہ والے دی نگاہ دا کمال ہے وہ دل دے اندر چھپے ہوئے راز نو جان جاندے نے دل دی کیفیات نو سمجھ جاندے نے اور پیر و مرشد نے میرے قریب بیٹھا میں نے فرمایا مدرسہ واقعہ بنانا ہی میں کہہ دی الحمدللہ پورا ارادہ بنانا ہے فرمایا چل ٹھیک ہے میں نہیں سمجھیا کہ آپ کے ارادے کی ہیں آپ کی گفتگو تو پتہ چل رہا کہ آپ کیوں پوچھ رہے سن اور آپ کے ارادے کی تھوڑی اندی آواز سپیکر دی ویسے کھول دو پہلی کو جو اللہ والے ہوندے نے اے انہاں دی تربیت ہوئی ہوندی اور ایسے اللہ والیاں دے قریب ہوندا حکم ہے انہاں اللہ والیاں دے نہیں جڑے بظاہر اللہ والے بنے نے جڑے بظاہر بنے نے روپ بنا کے نہیں پانی پیو پون کے تے مرشد تھوڑے چون کے ایتھے کاواں الا رنگ لے تے بن بیندے مور او دھیان نال ہاتھ پھڑی مت نکلے کوئی ہور مطلب وچوں کوئی ہور نکلیا ہو ایسے اللہ والے دے لگ لگن دا حکم ہے اور یہ جڑے اللہ والے ہوندے نے انہاں دی اصل توجہ دین وال ہوندی ہے اور انشاءاللہ العزیز میرے پورے مرشد نے فرما دیتا ہے اور میں آستانہ عالیہ تیان والیو تھوڑے نال وعدہ کرنا خدا دی ذات میں حاضر نظر جان کے انشاءاللہ العزیز پوری شرع صدر نال گل کرنا اللہ پاک دی بارگاہ وچوں مدد بھی منگاں گا میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اخلاص اور للہیت دے نال ریاکاری تو پاک ہو کے اپنے نانے دے دین دا ہوکا دیا گا بہت جلد آستانہ عالیہ دی اس سرزمین تھے
مسجد قائم ہوئے گی، نماز جمعہ بھی شروع ہوئے گا، اور اسے ہی مسجد تو دین دا آغاز ہو جائے گا. پھر اللہ نے جنہیں جنہیں بلڈنگ چاہا تیار ہو گیا. ایسے اللہ والے نے قریب ہوندہ حکم ہے. عزیزان من بات میں لمبی نہیں کرنا چاہتا، بس چند منٹ اندر بات نو حضور مکا دینا چاہتا. اللہ والے جڑے ہوندے نے انہاں وچوں حضور دیاں صفتاں دا عکس نظر آندا ہے. حضور دی صفات دا رنگ انہاں وچوں نظر آندا ہے. نبی جڑے ہوندے نے نبی اے اللہ دی شان دا مظہر ہوندے نے، تے ولی نبی دی شان دا مظہر ہوندے نے. تو ذرا کو میں ایک دو واقعے بیان کراں گا، ان دے اندر تسی غور کرو گے تو تانوں پتہ چلے گا. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ واسطے جا رہے ہیں. راہ چ جاندے میرے آقا نے ویکھیا کہ کتی سوئی ہے تے نے بچے دتے اور بچے اپنی ماں دا دودھ پی رہے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 دا لشکر ہے. سرکار دی ذات نے اپنے غلام جمیل ابن سراقہ نے فرمایا اللہ ایتھے کھلو جا، کتی دا دھیان رکھی، پتہ انجانے دے اندر کسے صحابی بولے انہوں تکلیف نہ پہنچے. میں نہیں چاہتا کہ کوئی نو تکلیف پہنچے. دھیان رکھی. یہ نبی دی ذات دی سیرت ہے. اور اگر اے ہوئی رنگ اسی ولیاں چ ویکھنا ہوے تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے محب حسام الدین چلپی رحمت اللہ تعالی علیہ ملن واسطے گئے نا. رات دا سمے سردی بڑی برف باری ہو رہی ہے. تو جس ویلے آپ حسام الدین چلپی کے بوے تے پہنچے نا تے بوا بند سی. ٹائم بابا ہو گیا سی. خیال ہے جے میں بوا کھڑکایا تے انہاں دی نیند دے اندر فرق آوے گا، بے سکون ہون گے. چل میں ایتھے کھلو کے رات کٹ لینا، بڑی توجہ چاہواں ایتھے ہی کھلو کے رات کٹ لینا. عزیزاں من رات برف بھی پیندی رہی، انہاں دے اوتے پیندی رہی. صبح ہوئی تے حسام الدین چلپی دے نوکر نے جس ویلے بوا کھولا تو دیکھا جلال الدین رومی کھڑے ہوئے. دوڑ کے اندر گیا، کہنے لگا حسام الدین باہر تے مولانا روم کھڑے ہوئے. دوڑ کے آئے، آپ نے فرمایا حسام الدین جب میں آیا سا تسی آرام کر رہے سو تو میں کنڈی کھڑکا کے تانوں بے آرام کرنا گوارا نہیں کیتا. میں آخیا رات ایتھے گزار لواں، میری وجہ سے کسی نے تکلیف نہیں پہنچی. اے ہوئی مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ حمام دے اندر نہان واسطے گئے. اوتھے ہور بھی پہلی واری دے انتظار چ بیٹھے سن تے آپ دا مقام اور مرتبہ چونکہ مسلم سی. دکاندار کہنے لگا ایک بیلی نکلے نہ نہا کے دوجا جان لگا تو ٹھہر جا پہلے حضرت صاحب نو جان دے. آپ اندر گئے تے فوراً واپس آ گئے. ہاتھ بن کے کہندا حضور واپس آ گئے. خیر ہے. فرمایا نہیں، او جڑے پہلے دے ڈیکدے پئے نے جنی واری پتہ نہیں کدوں دا بیٹھا ہوندی ہن واری آئی ہے. میں اے سوچ کے واپس آ گیا میں اے جلال الدین تیرا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ، تو پہلے واری لے لی ہونا ہے تے تینوں نہان دا موقع مل گیا. مطلب تیرے اس کام دی وجہ تو او دا دل نہ ٹوٹ. اینا خیال کیتا ہے. آستانہ عالیہ تے آن والیو پیغام لے جو ساڈے قول فعل کردار دی وجہ تو کسی مسلمان دا دل دکھنا نہیں چاہیے. اور جیسے نبی نے کتی پریشان ہو گئے صحابہ دی وجہ تو وہ گوارا نہیں کیتا. اور مولانا جلال الدین رومی آپ جا رہے ہیں گلی دے اندر، تنگ گلی سے کتا ستا سی. آپ اوتھے کھڑے ہو کہ ہن اٹھے گا تے سائیڈ تے ہوے گا تے پھر میں جاؤں گا. دیکھو سوچ اللہ والیاں دی سوچ کی. اگوں کہ بندہ لگا تو نے حساب لایا کہ مولانا جلال الدین رومی کھڑے ہو گئے اس واسطے کہ کتا ستا ہے. انہیں تو بکایا تے اٹھایا تے نسا دیتا. مولانا جلال الدین رومی آپ نے فرمایا بیلیا کیوں انہوں جگایا ہی؟ تیرے اس جگان دی وجہ تو میرے دل میں تکلیف پہنچی. یار بزرگان دی تے اے تعلیم ہے.
تے اسی دھکے نال کسے نوں تکلیف دیندے اسی منصوبے کر رہے ہیں غلطی نال کسے نوں تکلیف پہنچ جاوے او الگ بات اسی منصوبے نال تکلیف پہنچا پیغام لے جاؤ ہو سکے تے کسی دا دل جوڑ دیو توڑو نہ دکھاؤ نہ دیکھیا تساں حضور دی ذات دی سیرت کہ آپ نے کوئی کتی دے اوپر رکھوالا اپنے صحابی نوں کھڑا کیتا ہے اینوں تکلیف نہ پہنچے اوہی سیرت دا رنگ اولیاء وچ نظر حضور دے غلاماں وچ نظر آئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا مزید رنگ میں پیش کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ فتح ہو گیا میرے آقا پوری شام نال خانہ کعبہ دا طواف فرما رہے ہیں فضالہ ابن عمیر کفر دے اندر زندگی گزارنے والا نفرت دے اندر زندگی گزارنے والا انہیں ویکھیا سرکار خانہ کعبہ دا طواف فرما رہے ہیں چھرا چھپا یا لگا اتنا رش میں قریب جائے آرام بنال چھرا مارا پھر شہید کرنے والا ایسے ہی سوچ بنال ہوئی منصوبہ لے کے یا کر میرے آئے سرکار کی لاز میں جب فضالہ لگا میرے آقا نے فرمایا فضالہ یا تو فضالہ لگا جی میں فضالہ میرے آقا نے فرمایا مالا اے فضالہ دل وچ کی خیال لے کے آ رہے ہیں فضالہ دل لگی کوئی خیال نہیں میں اللہ کا ذکر کرتا ہویا آ رہا ہوں لیکن وہ غلط بیانی کر رہے خیال ایسی میں نبی شہید کر لینا میرے آقا نے پوچھا کی خیال کیا کرنا ہے لگا کہ میں اللہ کا ذکر کیا کرنا جب انہیں بہانا ایسا لگایا میرے آقا نے لبوں سے مسکرا ہو گیا میرے آقا نے فرمایا فضالہ میرے آیا میرے آقا نے فضالہ میرے سرکار نے اپنا فضالہ کے سینے سے رکھ دیا فضالہ کہنے لگا بڑی قسم تیرے سینے اندر نبی دی ذات میں حوالے نفرت بری ہوئی سی تیرے سینے میں نبی دا پیار کوئی نہیں سی تیرے سینے میں نبی دی الفت کوئی نہیں سی جب سرکار سینے میں ہاتھ رکھ کر چکے آئے کر پیار ہی پیار تیرا نبی میں نو پیارا نہیں سی لگا اور نبی نے ہاتھ رکھے آئے سارے جگنانوں پیارا پیار لگ رہا ہے ہر چیز نالوں پیارا پیار لگ رہا ہے فضالہ نے ہاتھ جوڑ دیا اللہ والا ہن تیرے مت زندگی رفانا میرے میں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دے فضالہ بنا مسلمان ہو گیا جب مسلمان ہو گئے واپس اڑے آئے بی بی عورت کھڑی ہوئی فضالہ رسالت حالیت کے دور کے نوجوان کلیان کر دے سن بیوی پاک کے کولوں بھی گزر گئے جس والے عورت نے دیکھا فضالہ نے میرے ول بیٹھے آئی کوئی نہیں اگر میں تلاش کر کے میرے نال گلاں کردا ہوندا سی بی بی کو نکلن لگی فضالہ ہن نظر کیوں نہیں چکدا ہن مینوں دیکھدا کیوں نہیں فضالہ نظر نہیں کرنے میرے دل کی ویکھا میں سب کو سونا ویکھایا میں نبی ویکھایا میں نبی دی ذات ویکھایا سجنا او فضالہ جڑا نبی نال پیار نہیں سی کردا نبی نے نال پیار لائے کمال کیتا ہے تیرے آقا دے ہاتھ دا کمال اس واسطے ہی رہنا ہونا او جیڑیاں سڑیاں نے او جیڑیاں سڑیاں نے نبی والی ہریاں صلی اللہ لڑیاں گل ہار کھلانے پائیے آؤ ساریاں نبی دا
بس بات لو ختم کرنا نبی دی سیرت کہ آپ نے دل پہ ہاتھ رکھے دل دی دنیا بلیو ان نبی دی ذات او دے دل دے خیال نو جان دے سک کہ اے دل دے اندر معاذ اللہ مینوں شہید کرن دا ارادے رکھدا سرکار چاہندے اونوں اوتھے پھڑ کے صحابہ دے حوالے کر سکدے سک نہیں کر سکدے میں صحابہ پھڑو اپنا ارادہ لے کے آیا لیکن نہیں سرکار دی ذات نے شفقت والا معاملہ فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے شفقت والے اے ہوئی معاملے مصطفیٰ دی سیرت دا رنگ اولیاء چڑھا پیار تے رنگ مل دے محبت تے رنگ مل دے ساڑھے پیرہ مرشد خواجہ عزیزہ نے گرامی قدر آخری بات ختم مستری احمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ چھوٹے جنے ہوتے تو بڑے حضور خواجہ صاحب لاہور جدو تشریف لے آندے ہوندے سن تے ارادت مند بہن تے اے وی آ کے بیٹھ جاندے ہوندے سی گل کوئی نہ کرنی سرکار نے کئی باری ویکھیا سرکار نے فرمایا پتر تو کوئی نہیں گل کردا تیرے دل دی کوئی مرضی ہے تے گل کر عرض کیتی حضور دل میرا کر دے میں دعوت کر سرکار نے فرمایا ابو کی کر دینی اجی ابو فوت ہو گئے اے پتر تو کی کرنا ہے جی حضور میری امی مینوں چنے تے لوبیا ابال کے دے دیندی تے میں بیچ آنا وا تے مینوں منافع کوئی ایک آنا لب جاندا تے اندر گھر دا میرا نظام چل جاندا سرکار نے فرمایا جے تینوں دو آنے لب جانتے پھر جے تینوں دو آنے لب جانتے ایک میرا ہے جی تہاڈا گھر گیا تو انہیں اپنی والدہ نو جا کے جس ویلے گل سنائی نا یقین والی سے انہیں کھلا پتر ہن دو آنے لبنے کرنے ہن دو آنے لبن کرنے ٹھیک ہے وہ ہویا اس طرح اگلے دن جدوں لے کے نکلے چنے تے لوبیا تے دو آنے منافع لیکن انہیں دو آنے جڑے آئے دے خرچے چ ایک آنا ہی رکھا جویں آنا منافع ہوندا گل جوڑی گیا بھی ہن تے سرکار آن گے کہ میرے نہیں اے انہاں دے پھر وقت گزریا تے سرکار آئے نا تے انہاں جھولی جو پیسے پائے تے سرکار دے کول سرکار نے فرمایا اے کی ہے جی تساں فرمایا سی دو آنے لبن گے تے دو ہی لبے نے تے ایک اسی ورت لیندے رہے تے ایک جوڑ دے رہے ہیں سارے تہاڈے ہی نہیں ساڈے نہیں فرمایا لے جا روٹی پکا درویشاں دی اسی آنے جا کے کھانا بنایا سرکار غلاماں نو لے کے گیا سرکار دی ذات نے فرمایا کھانا نے چنگا رجا کے کھلایا تے دعا کرو دعا کیتی اللہ کریم نے مہربانی کیتی پھر او احمد بخش او مستری بن گیا رنگ لگ گیا نا مستری بن گیا مستری تو پھر بندا جو ٹھیکیدار بن گیا بڑے بڑے جناب ٹھیکیدار بڑیاں سرکاری اور نیم سرکاری عمارت والا ٹھیکہ انہاں کو لاوے
بڑے پیسے دی جناب لہر بہر ہو گئی اور اس ماحول دے اندر بھی سرکار دی ذات دی محبت انہاں دے دلاں وچوں نکلی نہیں پوری سرکار نال محبت کردے رہے سرکار نے شفقت ہی نہیں کوئی کیتی سی یہ شفقت والا رنگ دا نبی دا نا کہ اللہ دی ذات تے اپنے نبی دے غلاماں نوں بھی رنگ دتے ہیں پھر ایک موقع آیا سرکار دی ذات نے فرمایا او مصری احمد بخش پتر 30-40 روپے چاہیے نے کنے 30-40 روپے چاہیے نے گھر گئے تے 30 تے 40 سارے لے 40 سرکار دی ایک سائیڈ تے رکھ دتے تے 30 ایک سائیڈ تے رکھ دتے سرکار نے فرمایا بچہ آ کی اج کیتی حضور آ 40 نے تے آ 30 نے تساں فرمایا سی 30-40 چاہیے تے میں دوویں ہی لے اے انہاں دی محبت سی رنگ لگا ہویا سی اور جناب پھر انہاں جگہ خرید کے لاہور دربار شریف والی جگہ خریدی اور سرکار دی ذات دے حوالے کیتی اللہ اکبر لوگ لیندے ہوندے سن او مصری احمد تیری تے بڑی شان ہے بڑے تیرے دل پیسے نے بڑا تیرا مقام ہے بڑی تیری اونچی شان ہے مصری احمد بخش بڑے تے چاہ کے گرانے ہوندے سن بیلیو میرا کچھ بھی نہیں دے گا یہ میری شان خود بھی نہیں دے اور مصری احمد بخش تو کہنا کی شان ہے مصری احمد بخش کہنا میں تے ہوئی کہنا چاہنا میں نیوی میرا مرشد اونچا میں نیوی میرا مرشد اونچا اونچا نے سنگ لائی سچ کے جوائے اونچا مولا سچ کے جوائے اونچا مولا دلا نیویانا نظمائی خس خس جلا بدل میرا خس خس جلا بدل میرا میرے صاحب بڑیا میں گلیاں روڑا روڑا میں چنے کے لوبیا بیچن والا میں گلیاں روڑا روڑا میں گلیاں روڑا روڑا میں لو محل چڑھایا سایہ خوشی طلب میں دیوان میرا مرشد اونچا میں دیوان میرا مرشد اونچا میں دیوان میرا مرشد اونچا میں خود نہیں مصری احمد بخش کہنا بھی نانا میں تا کچھ نہیں یہ ساریاں لگ پالیاں پیر نے کیتیاں یہ ساریاں شکر پیر نے کیتیاں ہویاں نہیں سجنا اللہ والے دی زندگی نبی دی زندگی دے مطابق ہوندے جویں نبی شفقت کر دے اے اللہ والے دی شفقت کر دے تائیں تے فرمایا مع الصادقین سچے لوگاں دے نال ہو جاؤ بلکہ وہ سچے لوگ دیندار ہوتے ہیں دین سمجھن والے ہوتے ہیں اے برخوردار بیٹھا محمد سعید سرفراز انہوں یاد ہوئے گا ایک سال قبل میں وہاڑی تو پروگرام تو واپس تیار رہا ساتھ انہیں فجر ٹائم میری دعوت کی تھی کہنے لگا جی رکے آج اتھے ایک حضرت صاحب بیٹھے سان تو بڑے چلے انہاں کیتے سان گلاں باتاں ہون لگ پے ہیں تسی اپنے مریداں نوں کنے کو چلے کرواندے میں کہ ایک بھی نہیں کیتا نہ کیتا نہ کروایا بڑا انہیں چڑھائی کی یہ ہے وہ ہے میرے اوپر غالب آنے کی کوشش کر رہے ہیں بابے بڑے چلے کیتے نہ تو ہاں بڑے کیتے میں کہ وضو دے فرض چا سناؤ میں کہ وضو دے فرض چا سناؤ کہنے لگا تو مینوں آندے او تے مینوں میں کو نماز دے فرض سنا دے میں کیتے ہی نہیں مینوں یاد ہی نہیں میں بابیو جیڑی شاید یاد کرنا بھی انہوں کیتا ہی نہیں میں نے اس ویلے سلطان بہو کر لیا آپ نے ہوئی فرمایا سی چلے کٹے تو کچھ کٹے
علم ضروری ہے. کتنے لوگ بیٹھے ہیں بہت تھوڑے ہون گے جنہوں نے نماز دے فرض آندے ہون گے, وضو دے فرض آندے ہون گے, اور کئی تے ہونے جنہوں نے غسل دے فرض بھی نہیں آندے. حقیقت گل کلمہ چنگی طرح نہیں آتا. اصل بنیادی چیزیں سکھن والی ہیں, اصل بنیادی چیزیں یاد کرنے والی ہیں. اللہ کریم سانو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری بات بولیو, بعض لوگ سمجھتے ہیں کسی مرشد پڑھیں گے سارا کاروبار چل جائے گا, بعض سمجھتے ہیں کسی مرشد پڑھیں گے سارے ڈنگراں وچ برکت پائی جائے گی. یہ بونس نے اضافی چیزاں ہیں. مرشد پکڑن کا اصل جڑا مقصد ہوتا ہے نا وہ ہے کہ سارے دل کی دنیا میں بدل جائے, سارے دل کی دنیا بدل جائے گی. اگر بظاہر کاروبار نہ بھی نہ برکت پاوے تو پیر نو لاما نہیں دینا چاہیے. کئی دے دیں ایک تو سنے بھی نہیں. اصل وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جڑا نا مرشد پڑھن کا مقصد ہے, مرشد جڑا ہوندا نا مرشد او دی نظر جیب تے نہیں ہوندی, جیب دے تھلے جڑا دل ہوندا نا اندے تے. اس واسطے ویلیو رات دا کافی سا تساں جاگ گیا, میں بعد میں اس بات ہی ختم کراں گا. ہمیشہ صراط مستقیم تے چلو, اپنے عقیدے کا تحفظ کرو. اللہ والے دی صحبت کا سب تو بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ بد عقیدہ نہیں ہو سکتا. اللہ والے دی صحبت انسان میں بد عقیدگی تو بچا. اللہ والے دی صحبت انسان کو راہ راستے لا کے آگے. اللہ کریم سانو اپنے نیک بندے دی صحبت عطا فرمائے. اللہ کریم نیک بندے کا ساتھ عطا فرمائے. اور آخر کے اندر میں بات کراں گا جو میرے مرشد نے کر دیتی ہے, وہ یہ مرشد پاک نے فرمایا سی مینوں کو آر نہیں, میں کوئی اس واسطے نہیں گل کرتا کہ شہراں گاڑی دے ٹائر پوانے نے. مرشد پاک نے بڑے ہمیں دعوے نال بات کی ہے, تو میں سمجھنا وا کہ سب تو بڑا تہاڈی طرفوں میرے نال پیار ہوگا کہ تساں میرے واسطے دعا کرنے کہ اللہ مینوں کامیاب کرے. سب تو بڑی تہاڈی طرفوں میرے نال محبت ہوگی تساں دعا کرنے کہ مولا اے اس بندے میں استقامت نہیں. دعا کرنے یا اللہ انہوں ریاکاری تو محفوظ رکھے. دعائیں کرنے کہ اللہ منو بہکن تو محفوظ رکھے. دعائیں کرنے کہ جنی دیر تک زندہ رہے اللہ کی ذات کی رضا کی خاطر دین کا کام کرتا رہے. اے تہاڈی طرفوں میری دعا ہوگی نا, یہ میرے واسطے بڑا بڑا تحفہ. اور بولیے آپس اندر بھی پیار رکھو, ایک دوسرے کا دل نہ دکھاؤ, ایک دوسرے کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنو. بزرگ فرماندے نے کہ دکھ دین والے اور دکھ سہن والے بڑا فرق ہے. کہ دکھ سہن والے میں کدے نہ کدے سکون مل جاتا, پر دکھ دین والے میں کدے سکون نہیں ملتا, نہیں ملتا. حضرت بابا فرید الدین مسعود شکرگنج رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ دے کول ایک بندہ کینچی دا تحفہ لے کے آیا. حضور کینچی لے کے آیا, آپ نے فرمایا بولیے اسی تے جوڑن والے بندے ہیں, کٹن والے بندے تو نہیں. اسی تے جوڑن والے بندے ہیں, جے تساں تحفہ دینا تے سوئی دھاگے والا دے, تو کینچی تحفہ دی جڑی ہر شے وڈ دی. تے اللہ والا دا پیغام ہے کہ ہمیشہ کسی دے دل نو جوڑن دا ذریعہ بنو. جھوٹ ویسے چنگی شے نہیں. سرکار نے فرمایا تیناں موقعوں تے جھوٹ بولنا جائز ہے. جنگ دے موقع تے دشمن نو شکما دینا ہوے جھوٹ دا سہارا لے سکدے ہو, جائز ہے. اور اگر تو بھرا لڑے ہون تے انہاں دی صلح کروانی ہوے, سچ بولن دا کھیڑا پیندا ہوے, صلح ہوندی تاں جے تسی جھوٹ بولو گے تے جھوٹ بول کے صلح کروا دو, اللہ اجر عطا فرما دے گا. اج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی کیتی جاندے, کھا کے مال یتیماں دا گھٹ مسیتی آندے, پھٹ دلاں دے سیندے نہ ہی ٹوپیاں سیتی جاندے, چھری نہ پھیرو نفس تے تے ٹنڈے کیتی جاندے. دسو نہ کچھ بولے شاید کی کیتی جاندے. پھلاں دا تو عطر بنا, عطراں دا تو کد دریا, دریا وچ تو تاری لا, مچھلی وانگو تردا جا, پھر بھی تیری بو نہیں مکنی پہلا اپنی میں مکا. بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑنا جڑا گھر بیٹھا ہوں پھڑے ہوئے, جڑا اندر دا چور ہے باج فقیرہ کسے نہ ماریا باہو. اندر چور, اندر کا جڑا چور ہے نا فقیرہ تو بغیر کسے نہیں ماریا. پہلے آؤ اپنے اندر دی اصلاح کریے,
دل دی دنیا بدل گئی. دل کالے نالوں منہ کالا چنگا دوست کر اس میں جانے ہو. منہ کالا رہ جائے تو کوئی گل نہیں, دل کالا آج تو بعد ایسا ارادہ کرنا کہ کسی مسلمان کو دکھاوا نہیں, کسی مسلمانوں نہ حق تکلیف نہیں پہنچاؤں. حق بھی تکلیف کوئی نہیں مانا رکھ دی, کسی حوالے نال بھی تکلیف نہیں پہنچاؤں. کہو انشاءاللہ اسی اسلام دے ضروری مسائل یاد کریں. کہو انشاءاللہ قرآن یاد نہیں تو قرآن یاد کریں. سانو اگر کسی حوالے نال کمزوری محسوس کرنے دینی یاد ہے تو کمزوری دور کریں گے. ماں باپ کا حیا کریں گے, بزرگوں کا پیار کریں گے, دیندار لوگوں کو محبت کریں گے, اپنے عقیدے کا تحفظ کریں گے. اللہ کریم ساری حاضری قبول فرمائے. جتوں جتوں چل کے آئے میں دیکھ رہا میں جنیا جگہ تو احباب چل کے آئے تھان ٹکانے تو میں سارے جاننا وا. اگر میں سارے بیٹھو دعا منگا گا پھر اٹھنے, اگر میں سارے ٹکانے عرض کرا تو